to our channel The Educational Hub. اسٹوڈنٹ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس آج ہم سالو کرنے جا رہے ہیں کلاس 9 سن ٹیکسٹ بک بورڈ ایکسرسائز 2.3 کو. بہت سارے بچوں کو لوگیرتھم میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز فیس کرنے کو ملتی ہیں کیونکہ فرسٹ ٹائم ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لاگ کو کلاس 9 میں ہی آ کر فرسٹ ٹائم اسٹڈی کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس میری پوری کوشش ہوگی کہ یقیناً آج کی اس ویڈیو کے بعد اس ایکسرسائز میں موجود جو بھی کانسیپٹ ہے لوگیرتھم سے ریلیٹڈ وہ انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا اور بہت آسانی سے آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کوسچنز کو اور اس پوری ایکسرسائز کو سولو کرنے والے ہیں. تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا تو. شروع کرتے ہیں اپنی جلدی سے آج کی اس کلاس کو. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایکسرسائز 2.3 کوشچن نمبر 1 ہے فائنڈ دا کریکٹرسٹک اینڈ مینٹیسا آف دا فالوئنگ لوگیرتھم. ہر ایک کوشچن اسٹوڈنٹ دو پارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کنسسٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کریکٹرسٹک اور دوسرا ہوتا ہے مینٹیسا. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر کوشچن نمبر 1 ہے دیٹ از 8. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ہم نے کریکٹرسٹک فائنڈ کرنا ہے اور مینٹیسا کرنا ہے. تو اس کے دو طریقے, ایک طریقہ کافی لمبا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈیسیمل جو ہے اس سے پہلے پازیٹیو نمبر ہے مائنس نیگیٹو نمبر ہے, تو اگر پازیٹیو ہوگا تو اس میں ہم -1 کریں گے, نیگیٹو ہوگا تو ہم اس پہ +1 کریں گے. تو وہ کافی ڈیفیکلٹ میتھڈ ہے جو کہ بچوں کو یقیناً بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو ہم بہت آسان سا میتھڈ کریں گے. وہ کیا؟ تو اسٹوڈنٹ ہم نے پچھلی ہی ویڈیو کے اندر سائنٹیفک نوٹیشن کا ذکر کیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی نمبر گیون ہوتا ہے تو ہم اس کو جتنا زیادہ چھوٹا بنا سکتے ہیں اسے ہم سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں, اور اگر ہمارے پاس کوئی نمبر بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ہم بڑا کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سائنٹیفک نوٹیشن کہلاتا ہے. جس کا رول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رول یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسیمل ہے وہ 1 یا 1 سے گریٹر نمبر کے پاس ہو, 0 کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو بھی ہم سب سے پہلے سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر اسٹوڈنٹ کور کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 8. سولوشن میں آتے ہیں ہم. تو سب سے پہلے اگر ہم اسے سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کریں تو میں یہ جانتا ہوں کہ 8 کے اندر ڈیسیمل نہیں لگا ہوا تو لاسٹ میں. اب یہ ڈیسیمل ہم پیچھے شفٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پیچھے 0 ہے تو ڈیسیمل 0 کے پاس نہیں جا سکتا. اٹس مین کہ یہ جو ہمارا ڈیسیمل ہے یہ موو نہیں کرے گا, تو لہٰذا اس کے اندر 10 کی پاور کیا ہو جائے گی؟ 0 ہو جائے گی کیونکہ ڈیسیمل نے موو ہی نہیں کیا. اگر رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ پہ ڈیسیمل جائے گا تو پاور یہاں پر انکریز ہوگی. اگر 2 ہم نے چھلانگیں لگائیں تو پاور 2, اگر 3 لگائیں تو پاور 3. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہو گیا 0. تو آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کر دیا. بس یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا کریکٹرسٹک. تو آپ نے یہاں لکھا کریکٹرسٹک, جو ہماری 10 کی پاور آئے گی اسٹوڈنٹ دیٹ از دا کریکٹرسٹک. تو یہ ہمارے پاس ہو گئی کریکٹرسٹک 0. واٹ اباؤٹ مینٹیسا؟ اب اسٹوڈنٹ ذرا مینٹیسا جو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے. تھوڑا سا یہ ٹپیکل ہے, اسی وجہ سے آج فیس کیم ویڈیو نہیں بنائی جا رہی کیونکہ آپ کو ٹیبل جو ہے وہ دیکھنا سکھانا ہے کہ آپ نے مینٹیسا کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے ٹیبل کو دیکھنا ہے جو لاگ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, تو مینٹیسا کے لیے شرط یاد رکھنی ہے آپ نے. میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ مینٹیسا کے لیے اسٹوڈنٹ کم سے کم یو نیڈ 3 نمبرز. کم سے کم آپ کے پاس اسٹوڈنٹ مینٹیسا فائنڈ کرنے کے لیے 3 نمبر ہونے چاہیے, 3 ڈیجٹ ہونے چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ 4 ڈیجٹس ہونے چاہیے. یہ اسٹوڈنٹ سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مینٹیسا کے لیے کم سے کم 3 نمبر ہوں. اگر 3 سے نمبر کم ہوں گے, ڈیجٹ کم ہوں گے تو ہم مینٹیسا فائنڈ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر 4 سے زیادہ ہوں گے تو بھی ہم مینٹیسا فائنڈ نہیں کر سکتے. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں کلیئر ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹ اب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمارا کوشچن ہے اونلی 8. تو اب یہاں پر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر یہ جو 8 ہے آپ نے کہا کہ مینٹیسا کے لیے کم سے کم ہمیں 3 ڈیجٹ چاہیے, تو یہاں پر تو ہمارے پاس 1 ڈیجٹ ہے. جی ہاں اسٹوڈنٹ, اگر ہمارے پاس 1 ڈیجٹ ہوگا تو ہم اس کے اندر بیسکلی کیا کریں گے کہ فار ایگزامپل 8 تھا تو ہم اسے رف ورک میں کر لیتے ہیں کہ 8 کے آگے میں خود سے 2 0 جو ہے وہ انکریز کر دوں گا. یہ 2 0 میں نے خود لگائے, لیکن اسٹوڈنٹ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ 2 0 آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن سے پہلے نہیں لگانے, کیونکہ اگر آپ سائنٹیفک نوٹیشن سے پہلے لگا دیتے 2 0 تو یہاں پر یہ ڈیسیمل جب پیچھے شفٹ ہوتا تو یہ 10 کی پاور 2 ہو جاتی, تو کریکٹرسٹک 2 ہو جاتا جو کہ غلط ہو جاتا. تو کریکٹرسٹک جو ہے
وہ آپ نے اوریجنل نمبر کا ہی فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی اوریجنل نمبر ہے اس کو آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرنا ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ پیچھے جا سکتا ہے، تو اس کی بیس پر آپ نے کریکٹرسٹک لکھنا ہے۔ جب مینٹسا کی باری آئے گی تب آپ نے اسٹوڈنٹ یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیجٹ ہے وہ 3 ہے، 3 سے کم تو نہیں ہے، اگر کم ہے تو آپ نے 0 لگا دینے، اور اگر زیادہ ہے تو پھر ہم اسے راؤنڈ آف کرتے ہیں، وہ بھی جب آگے کوشچن آئے گا تو آپ کو یقیناً کلیئر ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ اب ہمارے پاس آ گیا 800۔ تو لاگ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ شروع کے جو 2 ڈیجٹس ہیں ان کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں، تو یہ ہو گیا 80۔ تو آپ نے 80 کے 0 میں لاگ ٹیبل کو دیکھنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ آگیا ہمارے پاس لاگ ٹیبل، جو کہ یاد رکھیں 10 سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو لاگ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کی بیس 10 ہوتی ہے، تو وہ 10 سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے جس کے اندر ہم نے بیسکلی 80 کو دیکھنا ہے، یعنی کہ 80 کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر کیونکہ 53 پہ ختم ہو جائے گا تو ہم دوسری طرف آتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آ گیا یہاں پر 80، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ 80 آ گیا۔ اب ہم نے 80 کے 0 میں دیکھنا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو کالم ہے، پہلا کالم یہ 0 ہے، یہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 5 6 7 8 اور 9، یہ 9 تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو ہم نے 80، یہ 0 کی لائن چل رہی ہے، یہ 0 کی لائن چل رہی ہے پہلی، اس کو ہم نے 80 میں جب دیکھا تو 80 میں جو 0 آ رہا ہے دیٹ از 9031، یہ آگے ہمارا اسٹوڈنٹ مینٹسا 9031۔ تو اب ہم نے یہاں پر اس کو لکھ لیا 9031، یہی اسٹوڈنٹ ہمارا مینٹسا ہو گیا 9031، اور یہی ہے اسٹوڈنٹ ہمارا آنسر۔ پہلے سوال میں زیادہ ٹائم اس لیے لگا اسٹوڈنٹ کیونکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھائی گئیں کہ آپ نے کس طریقے سے کریکٹرسٹک فائنڈ کرنا ہے، کیسے مینٹسا کرنا ہے۔ اب یقیناً اگلے جو کوسچنز ہیں وہ ہم ذرا اسپیڈ سے کریں گے، تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جانا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو بھی آپ مینٹسا فائنڈ کریں گے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اسٹارٹ میں آپ نے ڈیسیمل اور 0 جو ہے اس کو آپ نے خود پلیس کر دینا ہے۔ تو مینٹسا تھا 9031، تو اس سے پہلے آپ نے ڈیسیمل لگانا ہے اور ساتھ میں ایک جو 0 ہے اس کا اضافہ آپ نے ہر کوشچن کے اندر جب بھی آپ مینٹسا نکالیں گے تو آپ نے اسی کی طریقے سے سالو کرنا ہے۔ پارٹ 2 پر آتے ہیں جلدی سے اسٹوڈنٹ۔ تو اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے 5054 یعنی کہ 5054۔ تو سب سے پہلے ہم رف ورک میں چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر ہم کریں گے سائنٹیفک نوٹیشن کا کام۔ ہم جانتے ہیں 5054 مینز اس کا ڈیسیمل کہاں ہے، لاسٹ میں، تو ہم نمبر کو چھوٹا کرتے ہیں 1 2 3، تو ڈیسیمل نے 3 چھلانگیں لگائیں تو دیٹ وڈ بی 5.054 10 کی پاور -1 2 3 +3، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ کیوں +3؟ کیونکہ ہم رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف گئے۔ اس کے اوپر میں کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں سائنٹیفک نوٹیشن کی، جن بچوں نے نہیں دیکھی تو وہ لازمی ڈسکرپشن باکس کے اندر موجود ہے، اس کو آپ کلک کریں، اس کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ جو شفٹنگ آف ڈیسیمل ہے اس کا کانسیپٹ بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس آ گئی 10 کی پاور 3، اور یہی ہمارا ہوتا ہے کریکٹرسٹک۔ تو ہم سولوشن میں آئے، تو سولوشن کے اندر ہم نے کریکٹرسٹک دیٹ وڈ بی 3۔ ناؤ مینٹسا کی بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ تو مینٹسا کے لیے ہمیں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 ڈیجٹ چاہیے، تو یہاں آلریڈی 4 ڈیجٹس موجود ہیں، تو اسی کا ہم مینٹسا فائنڈ کریں گے۔ مینٹسا کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ شروع کے 2 ڈیجٹس کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں، دیٹ وڈ بی 50۔ تو 50 کے 4 کے اندر ہم اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ٹیبل کو دیکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس آ گیا 50، ٹھیک ہے، اور 50 کا ہم نے 5 دیکھنا ہے، تو یہ رہا 50، پہلا کالم 0 1 2 3 4 اینڈ 5، تو یہ ہو گیا 7033۔ تو اس کو میں رف ورک میں لکھ لیتا ہوں 7033۔ اب اسٹوڈنٹ آپ کے پاس یہاں پر ایک اور چوتھا ڈیجٹ بھی گیون ہے۔ اب اس ڈیجٹ کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے، تو اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ اسے ہم ڈیفرنس کہتے ہیں، جو 3rd ڈیجٹ ہوتا ہے، اور جو 4 ڈیجٹ ہوتا ہے اسے ہم مین ڈیفرنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے 50 کے اندر 4 کو دیکھنا ہے، لیکن کون سے 4 کو، تو اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ جو ہمارے پاس کالم تھا، جو پہلا کالم ہے، یہ کہلاتا ہے جو 0 سے لے کے 9 تک چل رہا ہے، دیٹ از ڈیفرنس۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ادھر، یہ ہے مین ڈیفرنس۔ تو جو 4th ڈیجٹ ہوتا ہے ہم نے اسٹوڈنٹ اس کو اس کالم میں دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بھی 1 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے، یہ 0 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یعنی کہ اگر 4 ڈیجٹ 0 ہو تو پھر ہمیں اس کو فائنڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مین ڈیفرنس 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اسٹوڈنٹ 50 کے 4 کے اندر مین ڈیفرنس، تو یہ آ گیا ہمارے پاس 50، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اب ان کے اگر ہم مین ڈیفرنس کے کالم میں آئیں
तो दैट इज़ 1 2 3 एंड 4, और 4 डिजिट में आ रहा है 3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंस के अंदर मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, जमा कर देना है। तो 3 and 3 is 6, 307। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा फाइनल मैंटेसा 7036। तो 7036 याद क्या रखना है कि मैंटेसा से पहले आपने डेसिमल लगाना है और 0 प्लेस करना है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 9.992। तो अब स्टूडेंट इसे भी सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन का प्रोसेस करेंगे। तो मैं ये डेसिमल देखता हूँ कि पहले से ये 9 के पास मौजूद है। अगर तो मैं इस डेसिमल को पीछे लेके जाता हूँ नंबर छोटा करने के लिए, तो पीछे 0 है, इट्स मीन कि ये पीछे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 9.992 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, क्योंकि ये पीछे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0 हो गई। तो स्टूडेंट ये मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा प्रॉपर करेक्टरिस्टिक लिखना है जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मेथड करके दिखाया है, आपने उसी को फॉलो करना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं पहले से लिख रहा हूँ और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब आपने स्टूडेंट डेसिमल को इग्नोर करना है। जब आप मैंटेसा के लिए लॉग टेबल को देखेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डेसिमल को फोकस नहीं करेंगे, आपने इस डेसिमल को भूल जाना है और दो नंबरों को अटैच कर देना है, यानी कि कंबाइन कर देना है, दैट इज़ 99। तो ये बन गया 99। तो अब हमने 99 के 9 में देखना है डिफरेंस, और 99 के हमने फिर मीन डिफरेंस में 2 को देखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम टेबल की तरफ आते हैं। तो 99 के 9 में देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास टेबल। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास 99 और 9 होता है आखिरी कॉलम। तो ये आ रहा है 99996। तो ये हमने देख लिया स्टूडेंट 99 के 9 में। अब हम 99 के 2 में देखेंगे, और 2 कौन सा होगा, मीन डिफरेंस, ये वाला कॉलम। तो 99 ये 1 होता है पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा कॉलम होता है 2, तो इसके अंदर आ रहा है 1। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 and 1 7 9 9 and 9। तो स्टूडेंट मैंटेसा हमारा बना 99997, और मैंटेसा से पहले हम डेसिमल लगाते हैं और 0 को इंक्रीज़ कर देते हैं, दैट इज़ आवर आंसर। आई होप कि आप तमाम बच्चों को ये सवाल अच्छे से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन आता रहता है। तो कोई सवाल, कोई एक्सरसाइज जो आप समझना चाहते हैं तो हमें लाजमी व्हाट्सएप पे बताएं। कोई फिज़िक्स का टॉपिक हो, कोई केमिस्ट्री हो या बायो का टॉपिक हो, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाकर आप तक लाजमी पहुँचाएँ। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया, दैट इज़ 765.3। तो सबसे पहले हम रफर के अंदर जाते हैं और साइंटिफिक नोटेशन का काम करते हैं। तो 765.3, तो ये नंबर मज़ीद छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये डेसिमल 1 and 2 प्लेस पीछे जा सकता है। तो ये हो जाएगा 7.653, क्योंकि इसने 2 छलांगे लगाई और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लगाई, तो पावर हो जाएगी प्लस की 2। तो स्टूडेंट यही हमारा हो गया करेक्टरिस्टिक 10 की पावर 2। जो 10 की पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वही हमारा करेक्टरिस्टिक होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आसान मेथड मैंने आपको बताया है कि आप कितनी आसानी से जो है वो करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, जैसा भी नंबर हो, आप बहुत आसानी से, लेकिन अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन समझा हुआ है। अगर आपने वो नहीं समझा हुआ तो लाजमी उस वीडियो को ज़रूर देखें। पूरी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तक अगर आपने कोई एक्सरसाइज मिस कर दी है तो सीक्वेंस वाइज जो है प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको क्लिक करके लाजमी देखें। इसके बाद मैंटेसा की बात आती है स्टूडेंट। तो हमारे पास कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट होने चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 डिजिट्स मौजूद हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं 76 के 5 में, और फिर हम देखेंगे 76 के 3 में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं 76 के 5 के अंदर। तो ये रहा हमारे पास लॉग टेबल और ये रहा हमारे पास 76। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये नज़र आ रहा होगा। हमने 76 के 5 में देखना है। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये आया 8837। तो इसको हम लिख लेते हैं 8837। नाउ हमने 76 के 3 में देखना है। तो ये रहा हमारे पास 76 और ये रहा मीन डिफरेंस का कॉलम। तो 1 2 3, तो ये आ रहा है 2, तो हमने इसमें 2 ऐड कर देना है, दैट वुड बी 7 + 2 9 388। तो 8839 स्टूडेंट ये आ गया हमारा मैंटेसा। तो हमने लिखा
0.39 ہم نے خود سے ڈیسیمل لگانا ہے اور 0 انکریز کر دینا ہے. دیٹ از آور آنسر. آئی ہوپ کہ آپ تمام بچوں کو سوال بہت اچھے سے سمجھ آ رہے ہوں گے. اسٹوڈنٹ ایک اور چیز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بک میں اس کو نمبر 6 دیا ہوا ہے, مس پرنٹ ہوا ہوا ہے, تو آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے. یہ دیٹ از پارٹ نمبر 4. تو اسٹوڈنٹ نیکسٹ پارٹ ہمارے پاس ہے پارٹ نمبر 4. اب اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ کوشچن ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے بہت زیادہ چھوٹی ہے 0.00329. تو سائنٹیفک نوٹیشن جن بچوں نے سمجھا ہوا ہے تو وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ڈیسیمل 0 کے پاس نہیں ہونا چاہیے, تو ہم ڈیسیمل کو شفٹ کریں گے 3 کے پاس. تو 1 2 اینڈ 3 جب ڈیسیمل یہاں جائے گا سو دیٹ وڈ بی 3.29 ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور کیا ہونی چاہیے بچوں؟ وہ بچے بتائیں جنہوں نے سائنٹیفک نوٹیشن دیکھا ہوا ہے. جی ہاں, دیٹ وڈ بی -3. کیوں اسٹوڈنٹ؟ کیونکہ اب ہم نے لیفٹ سائڈ سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف گئے تو لہٰذا 1 2 3 جمپس لگائیں تو پاور -3. اگر ہم رائٹ سائڈ سے لیفٹ پہ جاتے ہیں تو پاور پازیٹیو ہوتی ہے, اور جب ہم لیفٹ سے رائٹ آتے ہیں تو پاور مائنس ہوتی ہے. تو -3 ہمارا کریکٹرسٹک. لیکن یہ بات یاد رہے بچوں, لاگ میں ہم -3 ایسے نہیں بلکہ بار کی فارم میں لکھتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا کریکٹرسٹک, دیٹ از -3. ناؤ اب ہم نے 32 جو ہے اس کے 9 میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, 32 کے 9 میں آپ نے پوائنٹ کو کنسیڈر نہیں کرنا. تو 32 کے 9 میں جلدی سے لاگ ٹیبل ہم دیکھتے ہیں کہ 32 کے 9 میں ہمیں کیا ویلیو گیون ہے. تو یہ آگے ہمارا لاگ ٹیبل. تو یہ رہا 32 اسٹوڈنٹ, وہ 0 1 2 3 اور یہ 9 آخری ہوتا ہے 5172. تو یہ ہو گیا اسٹوڈنٹ 5172. تو یہی ہمارا مینٹسا, کیونکہ 4th ڈیجٹ نہیں ہے تو مین ڈفرینس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ڈیسیمل ہم خود لگاتے ہیں, 0 کا جو انکریز ہے وہ ہم خود کرتے ہیں. دیٹ وڈ بی آور آنسر. اسٹوڈنٹ آپ کائنڈلی جو ہے وہ بک کے بیک سے اپنے آنسر کو ساتھ میچ بھی کیا کریں اور یہ دیکھتے رہا کریں, کیونکہ اکثر جو ہے وہ کوشچنز میں مسٹیک ہوتی ہے. لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے جہاں پر جس کوشچن میں اگر کوئی آنسر میں مسٹیک ہو تو وہ میں آپ کو لازمی بتاؤں. لیکن ابھی تک جتنے بھی پارٹس ہم نے سالو کیے ہیں آپ ان کو کیلکولیٹر کے تھرو بھی چیک کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو آنسر ہیں وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ناؤ ہم اپنے لاسٹ پارٹ کی طرف موو آن ہوتے ہیں جلدی سے, دیٹ از پارٹ نمبر 6. تو اسٹوڈنٹ اس کوشچن کا لاسٹ پارٹ ہمارے پاس ہے پارٹ نمبر 6, دیٹ از 0.0000300. رف ورک میں جاتے ہیں, جلدی سے سائنٹیفک نوٹیشن کنورٹ کرتے ہیں 0.0000300. تو ڈیسیمل کو 0 کے پاس نہیں ہونا چاہیے, تو 1 2 3 4 اینڈ 5. تو یہ ہو جائے گا 3.00. تو بعد میں 0 جب آتے ہیں تو ہم ان کو نہیں لکھتے, تو 3 ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور 1 2 3 1 2 3 4 اینڈ 5. سو مائنس کا 5 کیونکہ ہم لیفٹ سے رائٹ آئے. تو جلدی سے ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ہمارا کریکٹرسٹک ہوا -5 جو کہ ہم ایسے بار کی فارم میں لکھیں گے. ناؤ کمنگ ٹوورڈ مینٹسا. تو اسٹوڈنٹ خالی 3 ہے, تو ایک ڈیجٹ کا تو ہم مینٹسا نہیں فائنڈ کر سکتے, لہٰذا 3 کرنے کے لیے ہم 2 0 خود لگا دیں گے. تو 30 کا 0. تو جلدی سے ہم 30 کے 0 میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا مینٹسا آ رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ رہا 30 اور 30 کا 0 دیٹ از 4771. تو ہمارا کریکٹر مینٹسا آ گیا 4771. ڈیسیمل ہم خود لگاتے ہیں, 0 کا اضافہ ہم خود کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از آور آنسر. تو اسٹوڈنٹ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو ہر کوشچن بہت زیادہ ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی تاکہ آپ ہر کوشچن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. کوئی سوال, کوئی ایسی چیز, کوئی کیوری جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن اور یو کین کانٹیکٹ اس آن واٹس ایپ. سو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر, جس کے اندر ہم کوشچن نمبر 2 کو سالو کریں گے, اور اسی طریقے سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم کوشچن نمبر 3 کو سالو کریں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.